کیا کریں گے وہ لوگ؟ بڑا سوچ سوچ کے میں تو حیران ہو رہا ہوں کہ جو لوگ 14 اگست کو اپنے گھروں کو سجاتے ہیں، کہتے ہیں جشن آزادی منا رہے ہیں، بتیاں لگاتے ہیں، گلیاں سجاتے ہیں، دکانوں پہ بتیاں لگاتے ہیں، اب وہ کیا کریں گے بیچارے؟ وہ کیا بہانے بنائیں گے؟ مجھے تو یہ سمجھ میں نہیں آ رہی بات، جب 3 سال کے بعد 12 ربیع الاول اور 14 اگست ایک ہی دن میں آ رہے ہیں، تو پھر کیا کریں گے یہ لوگ؟ بتیاں نہیں لگائیں گے؟ کیا کہیں گے کہ یہ تو خود بے خود حیران ہو کے کہیں گے کیا، وہ کریں گے کیا؟ کیونکہ اس دوران تو پھر حکومت بھی کہے گی کہ سجاؤ، گلیاں سجاؤ، روڈ سجاؤ، بڑی بڑی عمارتیں سجائے گی، حکومت خود سجائے گی، وہ فنڈ رکھے گی، وہ پیسے دے گی کہ بھائی سجاؤ، سارے روڈ سجاؤ۔ تو ربیع الاول کی بھی سجاوٹ ہوگی، 14 اگست کی بھی سجاوٹ ہوگی، جشن آزادی بھی ہوگا، جشن ولادت بھی ہوگا۔ ہم تو خوش ہیں، ہم تو ہر سال جشن آزادی بھی مناتے ہیں، اس میں بھی بتیاں لگاتے ہیں اپنے گھروں پہ، 12 ربیع الاول پہ بھی لگاتے ہیں، ہمارا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ لیکن جن کے لیے مسئلہ ہے، پھر ان کے لیے درد سر بن جائے گا، کیا کریں گے وہ؟ مجھے تو خود کو سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، اب ان کے پاس 3 سال ہے، وہ کچھ نہ کچھ بہانے بنا لیں گے، کیونکہ یہ پورا سال جو بلب جلتے ہیں نا گھروں کے باہر، وہ بھی بند کر دیتے ہیں ربیع الاول کے اندر، تو پھر وہ کیا کریں گے؟ یہ سوچنے والی بات ہے اور یہ سمجھنے والی بات ہے۔ یہ معاملہ عشق کا ہے۔ جب ہم اپنے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جشن ولادت کی خوشی میں اپنے گھروں کو سجاتے ہیں، یہ عشق کا معاملہ ہے۔ جس طرح وطن کے لیے عشق ہوتا ہے، جس طرح وطن کے لیے محبت ہوتی ہے، اس طرح ہم نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات سے محبت کرتے ہیں۔ ہم دونوں کے لیے سجاتے ہیں، وطن کے لیے بھی اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات کے لیے بھی۔ لیکن کچھ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ نہیں، 12 ربیع الاول میں بتیاں نہیں لگانی چاہیے۔ کہاں سے ثابت ہے کہ صحابہ نے منایا تھا؟ تو صحابہ نے تو جشن آزادی بھی نہیں منائی تھی۔ لیکن اب یہ لوگ کریں گے کیا؟ اور یہ آپ لوگ بھی بتائیں کمنٹس کر کے کہ کریں گے کیا؟ کیا بہانے بنائیں گے؟ کیا عذر پیش کریں گے؟ کیا وہ بتیاں لگائیں گے؟ نہیں لگائیں گے؟ کہ لگائیں گے کہ نہیں بھائی نہیں، اس 2 سال ہم نے لگانی ہی نہیں ہے۔ پھر جو لوگ چراغا دیکھنے کے لیے نکلتے ہیں، ان پر کیا فتویٰ لگے گا کہ وہ جشن آزادی کا چراغا دیکھنے کے لیے نکلے ہیں، یہ جشن ولادت کا؟ پھر لگنا چاہیے نا، فتویٰ تو دونوں پہ لگنا چاہیے۔ میں نے خود دیکھا کہ 14 اگست کے دن بھی کچھ لوگ بانٹتے ہیں، کھانا وانا بانٹتے ہیں، اس میں وہ بے حرمتی ہو جاتی ہے کھانے کی، اس طرح 12 ربیع الاول میں بھی ہوتی ہے۔ اب یہ دونوں چیزیں ساتھ آ رہی ہیں، کیسے کمپیئر کرو گے؟ اس میں ایکو ساؤنڈ کا خرچہ ہوتا ہے، اس میں بھی کرتے ہیں ہم لوگ۔ اب ان کے گھروں پہ لگا ہوں گے، جو لوگ نہیں لگاتے اور یہ جشن آزادی کی خوشی میں لگا رہے ہوں گے، تو لوگ تو یہ سمجھیں گے بھائی جشن ولادت منا رہے ہیں، اور یہ ہر سال لگاتے ہیں جشن آزادی میں، اور اس سال نہیں لگائیں گے۔ مزہ آئے گا، بڑا مزہ آئے گا۔ 2027 میں، 2028 میں ربیع الاول اور 14 اگست ساتھ آ رہا ہے۔ یہ اچانک میں بیٹھا تھا، تاریخ کا حساب لگا رہا تھا، تو میں نے دیکھا یار 14 اگست اور 12 ربیع الاول ساتھ آ رہے ہیں 3 سال کے بعد، تو ان بیچاروں کا کیا ہوگا؟ ہم تو سوچ ہی رہے ہیں۔ آپ لوگ کمنٹس کر کے بتائیں کہ یہ لگائیں گے بتیاں یا نہیں لگائیں گے۔ اور جیسے جیسے یہ سال قریب آتا رہے گا نا، 2025 2026، تو ان کو یہ پتہ چلتا جائے گا کہ بھائی اگلا جو ربیع الاول ہے وہ 14 اگست کے ساتھ آ رہا ہے۔ بڑا مزہ آئے گا۔ اب کیا ہوتا ہے، زندگی رہی تو دیکھیں گے کہ کیا ہوتا ہے۔ یہ تو وقت دوبارہ شاید کئی صدیوں کے بعد آئے گا، جو ہمیں دیکھنا نصیب ہو رہا ہے۔ تو دوستو اس ویڈیو کو شیئر کریں اور انجوائے کریں، کیونکہ وہ سرکار کی آمد مرحبا، کیونکہ یہ ولادت کا مہینہ ہے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی۔ ہم تو خوش ہیں، ہم نے 14 اگست بھی منایا تھا، ہم تو 12 ربیع الاول بھی منائیں گے۔ اب پریشان وہ لوگ ہوں گے جو 12 ربیع الاول نہیں مناتے، اب یہ دونوں ساتھ آ گئے ہیں، تو اب یہ کریں گے کیا؟ یہ آپ کمنٹس کر کے بتائیں۔ تو دوستو اس ویڈیو کو شیئر کیجئے گا، شکریہ۔